وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے امیر حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صوبائی نگران وزیر عبدالحلیم خان قصوریہ، اسٹیج پر تشریف فرما سمیع اللہ خان علی زئی صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب اور دیگر معززین ڈیرہ اسماعیل خان، اس تقریب میں شریک تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ڈیرہ اسماعیل خان کے دین دوست، غیرت مند بزرگوں، نوجوانوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کا، ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی جماعت کے ذمہ داران کا، وزارت مواصلات کے ذمہ داران کا، کارکنان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے زیر اہتمام جن منصوبہ جات پر عملاً کام کا آغاز کیا جا رہا ہے، آج اس تقریب کے ذریعے ہم اس قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ترقی کا جو سفر 2018 میں روک دیا گیا تھا، آج ہم اس کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کو ترقیوں کا شہر، روشنیوں کا شہر بنا کر رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں، نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا اسد محمود صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں ایک بین الاقوامی یہودی ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، پاکستان کے ترقی کے سفر کو روکا گیا، اور میں اس بات کا اعادہ ایک بار پھر کرتا چلوں کہ جس وزارت میں ڈیرہ اسماعیل خان کے اس منصوبے کو، جس کا افتتاح بانی موٹر ویز میاں محمد نواز شریف صاحب نے قائد جمعیت کے ساتھ مل کر کیا تھا، اقتدار میں آنے کے بعد اس نے پہلا میٹنگ اس بات پر کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اس سیکشن کو، جو حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان جس کا افتتاح کیا گیا تھا، اس کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن قائد جمعیت کی دوراندیشی کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ جب اس منصوبے کا افتتاح ہوا تو اس کا آغاز دو جانب سے کیا گیا، حقلہ سے بھی اس کا آغاز ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی اس کا آغاز ہوا۔ اس کا جواب انہوں نے اس بات سے دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیکشن پر 70% کام مکمل ہو چکا ہے، ہم کیسے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان سے کاٹ سکتے ہیں؟ اور ایک طرف یہ تنگ نظری اور دوسری طرف یہ وسعت نظری کہ میاں والی ڈویژن سے موٹر وے گزرتا ہے تو اس کے ویژن کو تسلیم کیا جاتا ہے، میاں والی ڈویژن کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جہاں پر عمران خان کی نشست تھی اور جس حلقے سے اس کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے
اس سرزمین کو یہ پیغام دیا کہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے. اگر ڈیرہ اسماعیل خان اس منصوبے پر اپنا حق رکھتا ہے، راول پنڈی اس منصوبے پر اپنا حق رکھتا ہے، تو میاں والی کے غیور عوام بھی اس پر اپنا حق رکھتے ہیں. اور ہم نے کسی بھی قوم کو، کسی بھی ضلع کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. آج جب ہم کل سے دوبارہ عملاً منصوبوں کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کے ضلع کا ایک مفرور نہ جانے کس بل میں چھپا بیٹھا ہے، آپ کو اور قوم کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرے منصوبے تھے اور میرے دور میں اس کے ایوارڈ ہو چکے تھے. میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم سیاستدان ہو، تم نے پارلیمنٹ میں 10 سال گزارے، تم ڈیرہ اسماعیل خان کی قوم کو ان پڑھ سمجھتے ہو، تم اس قوم کو گمراہ مزید نہیں کر سکتے. یہ وہی منصوبے ہیں جو 2017 کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اس ضلع کے اندر اعلان کیے، اور تم نے 3.5 سال ان منصوبوں کو روکا. اب تم کہو گے کہ زرعی یونیورسٹی کا منصوبہ بھی میرا ہے. آپ جانتے ہیں، یہ قوم جانتی ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس میں میاں نواز شریف صاحب نے زرعی یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یارک گریڈ اسٹیشن کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا. تمہیں 2018 کے اندر دھاندلی کے ذریعے حکومت دی گئی، اس کا افتتاح تم نے کر لیا، لیکن تم اس قوم کو اتنا ان پڑھ سمجھتے ہو کہ وہ منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا. حقلہ اور ڈی ای خان کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا. تم افتتاح کے باوجود بھی ان منصوبوں کو اپنے نام نہیں کر سکے. ملتان سے لاہور کا موٹر وے بھی تکمیل کے مراحل میں تھا. تمہارا وزیر شرم کے مارے اس کا افتتاح نہیں کر سکتا تھا. تمہارا وزیر اعظم شرم کے مارے اس کا افتتاح نہیں کر سکتا تھا. پی ایم ہاؤس کے اندر بند کمرے میں اس کا افتتاح کیا، کیونکہ وہ قوم کے اندر آتا کس منہ سے وہ افتتاح کرتا، جبکہ اس نے ان منصوبوں کی مخالفت کی تھی. آج ہم اس دور کا دوبارہ آغاز کر چکے ہیں. حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا بھی افتتاح ہو چکا ہے، عملاً اس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد مولانا حسن محمود، یارک سے گوادر تک مغربی روٹ پر بھی ہم دوبارہ اس پر کام کا آغاز کر چکے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا. آج یہ کہتا ہے کہ میرے منصوبے، تم کس کے منصوبے تھے ہم جانتے ہیں. تمہارے منصوبہ ساز بھی اس پاکستان سے بھاگ چکے ہیں، اور تمہیں بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس غار میں چھپے بیٹھے ہو. اس قوم کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اس قوم کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. ان تمام منصوبوں کی دستاویز وہ اس ریاست کی ملکیت ہے، اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ تم نے پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں سے فریز کیا تھا، جہاں سے روکا تھا، ہم اس کو دوبارہ وہی سے اس کا آغاز بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی اس قیادت کے زیر اہتمام ان تمام منصوبوں کی تکمیل بھی کریں گے انشاءاللہ. تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا. نعرہ تکبیر! میں آخر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو ان کی جدوجہد کو
ان کی اپنی قیادت پر اعتماد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم نے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا، ماشاءاللہ، تم نے اداروں کے جبر کا مقابلہ کیا، تم نے حکومتوں کا مقابلہ کیا، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آج یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ، قادیانیوں کے ہم نوا کو اس کے تخت کا پلٹا بھی آپ نے الٹایا، اور ان کو سیاست سے بے دخل بھی آپ نے کیا۔ ہم اپنے مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری قیادت نے ہمیں اثر قبول کرنا نہیں سکھایا، ہمیں اثر انداز ہونا سکھایا ہے، اور انشاءاللہ ان پروپیگنڈوں کا جو جمعیت کے خلاف فرنگی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج کے یہ نوسرباز، آج کے یہ سرکس جوکر جو یہاں پر اداروں کے بل پر اپنی سیاست اور حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، ہم نے ان کے اس خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس صوبے پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائے گا، انشاءاللہ۔ ہم نے جن منصوبوں کا آج آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ حکومت میں رہتے ہوئے ان تمام منصوبوں پر عملاً کام شروع کریں گے اور اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم عاجزی کرتے ہیں، ہم انکساری کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، لیکن فتنوں کے خلاف ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور ان کا سر کچلنا ہے۔ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اور نہ اپنی اس پاک سرزمین مملکت خداداد پاکستان میں۔ یہاں پر اسلامی تہذیب، اسلامی ریاست کے تصور کے ساتھ جمعیت علماء اسلام اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور اپنے منزل تک پہنچ کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے اور قائد محترم کے درمیان مزید کسی تعطل کے میں آپ لوگوں کے پروکار نعروں میں دعوت دیتا ہوں قائد ملت اسلامیہ، شہنشاہ سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان، مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان، فاتح قادیانیت مولانا فضل الرحمان، فاتح یہودیت مولانا فضل الرحمان۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمارا دل ہماری جان، ہمارا دل ہماری جان، دارالسلطان کا جان، مستقبل کا حکمران، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت۔ نعرہ تکبیر! الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ومن بهديه مهتدى اما بعد۔ جناب صدر اسٹیج پر موجود اس ضلع کے تمام معززین، پنڈال میں موجود
میدان میں موجود میرے تمام بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے لیے یہ خوشی کا باعث بھی ہے اور اعزاز کا باعث بھی کہ علاقے کے یہاں پر بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، اس علاقے کے غریب لوگ بھی یہاں موجود ہیں، زمیندار بھی یہاں موجود ہیں، علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، اور یقیناً آپ تمام حضرات کے لیے یہ لمحہ خوشی کا لمحہ ہوگا اور ایک ایسا لمحہ جس میں ہم اپنے رب کے سامنے سراپا تشکر بن جائیں کہ اس پسماندہ علاقے، اس پسماندہ دامان اور پسماندہ خطے کی ترقی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اور بعد میں بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو جام کیا، ملک کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا اور علاقے کی ترقی کا سفر مسدود کر دیا، ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے، ہم نے ہمت نہیں ہاری اور 2018 کی دھاندلی کے الیکشن، اس دھاندلی کے سرپرست بھی ہمیں معلوم ہیں اور اس دھاندلی کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہمیں معلوم ہیں، نہ ان کے سرپرست رہنے دیے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم تو اپنا کاروبار کر رہے تھے، آج وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ڈربوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تلاش کے باوجود ابھی ریاست کو بھی نہیں مل رہے کہ وہ کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے مقابلہ کیا، 3.5 سال ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے پاکستان میں ملین مارچ کیے، 14 ملین مارچ، جس میں 1 ملین مارچ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیا تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ملین مارچ کا حجم اور اس میں عوام کی بے پناہ شرکت، 3 کلومیٹر تک عوام کا سمندر، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی صورتحال پورے ملک میں تھی، عوام کو اٹھایا، ملک کو جگایا، شعور بیدار کیا اور آج ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا ہے اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پہ الزام مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے اور پارلیمنٹ کے راستے سے الٹا ہے، پارلیمنٹ اور جمہوریت اور آئین کے راستے سے الٹا ہے۔ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بہادری کو، قائد تیری ہمت کو، نعرہ تکبیر۔ جلسے تو ہم نے بھی کیے، بڑے بڑے تاریخی جلسے کیے، اور تم جو سوشل میڈیا پر اپنی جلسڑیوں کو بڑا جلسے کے طور پر نمایاں کرتے تھے، ہم نے تمہاری حقیقت دنیا کو بتا دی، لیکن
ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے، جلسے کیے، ملین مارچ کیے، لیکن پرامن، گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ اور ابھی چند دن پہلے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کی کیاریوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے، ان کے گملوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے۔ اتنے پرامن لوگ جنہوں نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا، شکایت ضرور کی ہے، اختلاف ضرور کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ کیا ہے، لیکن ہم نے ریاست کی عزت، اس کے وقار، اس کے ناموس اور اس کے حدود کو بھی سمجھا ہے۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کر دیے، آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیا، آپ نے قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا، چوک پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ پر تم نے ڈنڈے برسائے، تم نے اس کے اوپر پتھر برسائے، تم نے ریاست کے لیے قربانی دینے والے سپوتوں کے یادگاروں کو اکھیڑا، تم نے چکدرہ کے قلعے پر حملہ کیا، تم نے وہاں پر لوگوں پر گولیاں چلائی، تم نے وہاں مسجد جلائی، تم نے مسجد کے اندر قرآن کریم جلائے، پوری ریاست، شریعت، دین تم سے محفوظ نہیں رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف جو پہلے دن آواز بلند کی تھی وہ صحیح نکلی۔ اور میں آپ کو راز کی بات بھی بتا دوں ڈیرے والوں، ماشاءاللہ میں نے پریس کانفرنس میں ان تمام شخصیات کا نام لیا، اور آج ہماری میڈیا کے اینکرز وہ اپنے ولاگز میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے ان شخصیات کا نام بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں، ان کے نام بتا رہے ہیں کہ جو امریکی کانگریس میں فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں جو برطانیہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیڈر ہیں، جن کے انتخابی مہم میں ان کی تائید کے لیے عمران خان خود گیا تھا اور ان کو ایک مسلمان کے مقابلے میں سپورٹ کر رہا تھا۔ آج میڈیا کے لوگ مجھ سے بھی کہیں آگے جا کر ان لوگوں کے نام دے رہا ہے کہ جو آج بھی اسرائیل کے حامی ہیں، ادھر عمران خان کے حامی ہیں، ادھر ان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہیں، پاکستان کی تقسیم کے نقشوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں کہ جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایجنٹ تمہاری حمایت کریں، اسرائیل کے دوست تمہاری حمایت کریں، قادیانی لابی تمہاری حمایت کریں، چین کے دشمن تمہاری حمایت کریں، سی پیک کے دشمن تمہاری حمایت کریں، برطانیہ میں پارلیمنٹ کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں، امریکی کانگریس کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں۔ پاکستان دشمنی میں جس خاتون کو پاکستان کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، واپس بھیج دیا گیا تھا، وہ پاکستان دشمن خاتون وہ آج عمران خان کی حمایت کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان دشمن لوگ نہیں تھے تو اور کیا تھے جس کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے جو پہلے دن سے آواز اٹھائی، آج وہ حق و صداقت کی زبان بن گئی۔ آج ہر ایک زبان پر وہی موقف آ رہا ہے، وہی بات آ رہی ہے۔ انہی لوگوں نے سی پیک کو روکا تھا، انہی لوگوں نے نواز شریف کے زمانے میں ڈی آئی خان کی سرزمین پر اس کے اعلان کیے گئے منصوبوں کو روکا تھا، اور آج جب وہ سامنے سے ہٹ گئے تو آج آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جلسہ وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ ڈی آئی خان کے پسماندہ علاقے کی ترقی کا سفر آج ہم نے پھر شروع کر دیا۔
بائی پاس کو دورویا اثر نو بنایا جا رہا ہے. ان 3.5 سالوں میں اکھڑے ہوئے اس سڑک کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ اس کا ایک پتھر تو ہم دوبارہ فٹ کر لیں اس میں دوبارہ. آج رمک تک نیا روڈ بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس کو دورایا روڈ بنائیں گے. انڈس ہائی وے مؤثر نو کراچی کا نیا سفر آپ کا شروع کرائیں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. جو سی پیک آج پھر شروع ہو رہا ہے. سگو تک اس کا پہلا سیکشن ہے, درابن تک اس کا دوسرا سیکشن ہے. ہم نے درابن سے موسیٰ-زئی, چودوان, کڑی-شمو-زئی اور رمک تک انڈس ہائی وے کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے اور انشاءاللہ اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا. ہم نے آج یارک انٹرچینج سے براہ راست ٹانک کی سڑک کا افتتاح کر دیا ہے. ہم نے پیزو سے ٹانک کے روڈ کا افتتاح کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس سی پیک کو ہم لکی مروت کے ارسلا وانڈے سے لے کر راستے میں کرک کی تحصیل اور اس سے آگے بنڈو جو لنک روڈ ہے 3 اضلاع کو انشاءاللہ العزیز سی پیک کے ساتھ ملایا جائے گا. دریائے کرم پر پل ڈالا جائے گا اور لکی مروت کا ہیڈ کوارٹر اور یہ جو لنڈیوے کا علاقہ ہے آپ کا کرم پار علاقہ جسے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے براہ راست وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو پورے خطے پر ہماری نظر ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, سی پیک صرف سڑک کا نام نہیں ہے, یہ تجارتی شاہراہ ہے, اکنامک کوریڈور ہے. اس اقتصادی راستے کے ساتھ یہاں پر ایک انڈسٹریل ایریا بنے گا جہاں ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ایک نیا شہر آباد ہوگا جس میں انڈسٹریاں ہوں گی, جس میں انڈسٹری کے تمام لوازمات وہاں ہوں گے, بجلی پہنچائی جائے گی. اور اس وقت آپ کے صوبے کی جو بجلی ہے اور جس کا ٹرانسمیشن لائن ہے وہ صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کے قابل ہے. 1700 میگا واٹ سے اونچی بجلی یہ نہیں اٹھا سکتے. ہم سی پیک کے ذریعے سے اور چین کے تعاون سے 1700 میگا واٹ کو انشاءاللہ 17,000 میگا واٹ تک پہنچا کر ایک نئے ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے سے اس پورے علاقے کو اور اس کے جو انڈسٹریل ایریا بنیں گے ان کے کارخانوں کو بجلی مہیا کریں گے. نعرہ تکبیر. صرف بجلی ہی نہیں, ان کو گیس بھی مہیا کیا جائے گا. بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ العزیز یہ ترقی ہوگی. دوسرا, ہم بنو میں بھی ایک انڈسٹریل ایریا بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے پیداواری قوت بڑھے اور یہاں سے تجارت باہر کی دنیا کے ساتھ ہو سکے. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف زمینی راستہ نہیں ہے کہ ہم زمینی راستے سے گوادر تک کا سفر کریں گے یا ادھر سے کاشغر کا سفر کریں گے. ہم بنو ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ میں یہاں پر ایک ڈیرہ اسماعیل خان ریجنل کارگو ایئرپورٹ بنائیں گے جو آپ کے ہوائی تجارت کو وسط ایشیا تک اور مشرق وسطیٰ تک بڑھائے گا. میں نے ایک لمبا زمانہ ہو گیا 20-22 سال پہلے جب ابھی میری داڑھی کالی تھی تو میں آپ سے کہتا تھا
کہ میں DI خان کو عالمی تجارتی جنکشن بناؤں گا. میری داڑھی تو سفید ہو گئی لیکن میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میری بات سچی تھی. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کل بھی مفتی زندہ تھا. میرے محترم دوستو، آج آپ جس بائی پاس کا افتتاح کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو اثر نو تعمیر کرنے کا یہ صرف مفتی محمود چوک پہ ختم نہیں ہوگا. اس سے آگے یہ چشمے روڈ تک جائے گا اور قریشی موڑ کے ساتھ وہ متصل ہو جائے گا پورا بائی پاس. ہماری جو نہر ہے، میں وابڈا کو خاص طور پر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. ایک تو سیلاب نے ہمیں تباہ کیا، ایک اس کے اوپر دوبارہ اس کی تعمیر کی سست روی نے ہمارے پانی کی صلاحیت کمزور کر دی ہے. نہر اس وقت غیر ضروری مٹی سے بھرا ہوا ہے. اس کی صفائی ہوگی اور صرف لفٹ کینال ہی، صرف ہمارا چشمہ ریڈ بینک کینال ہی پورا پانی آپ کو نہیں، ہم لفٹ کینال کے ذریعے مزید پانی بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. اگر ہمیں اپنی ہی سرزمین کے وسائل مہیا ہو جائیں، جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. چائنا سے بھی گفتگو میری ہو رہی ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس دامان کے 12 لاکھ ایکڑ اراضی جو بارانی ہے اس کو ہم نہری بنا سکیں اپنے وسائل سے جو ہمیں مہیا ہے. لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم وہ وسائل استعمال نہیں کر پاتے. انشاءاللہ ٹانک زام بھی بنے گا، درابن زام بھی بنے گا، نواب حیدر زام بھی بنے گا، چودوان زام بھی بنے گا، لفٹ کینال بھی آئے گا اور اس پورے خطے کو شاداب کیا جائے گا اور ایسی سرزمین بنائی جائے گی کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورا ملک اناج کے لحاظ سے، پیداواری لحاظ سے خود کفیل بھی ہوگا اور ہم اپنی پیداوار کو باہر دنیا بھیجیں گے. باہر دنیا سے ہم بھیک نہیں مانگتے. میرے محترم دوستو، یہ ہے وہ ساری صورتحال کہ جس کی بنیاد پر اب یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ بجلی کی تو پوری قوت بڑھائی جا رہی ہے. ہم نے آپ کو دکھایا یارک والا بہت بڑا گریس اسٹیشن جس پر انہوں نے اپنی تختیاں چڑھا دی. کل عبدالخیل گریس اسٹیشن کا افتتاح ہوا، اب بنکرائی کا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اس طرح بجلی کی کھپت جو ہے وہ بڑھائی جائے گی تاکہ لوگ بجلی کے حوالے سے شکایت نہ کریں. لیکن ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بجلی تو پیدا کرنا اس میں تو خرچے آتے ہیں نا، تو وابڈا پھر آپ سے کہہ دیا کہ بل بھی ادا کرو، تو مہربانی کریں آپ بھی ذرا بل ادا کیا کریں. بجلی نہیں ہے، لوگ شکایت کر رہے ہیں بھائی کیوں نہیں ہے، آپ نے بل ادا نہیں کیا. وہ تو بیچتے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ آپ بھی اس کا بل ادا کریں. آپ بل ادا کریں گے، جائز بل ہوگا، اور اگر اس پہ کوئی وابڈا زیادتی کرے گا، میں یہاں پر چیف انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں پر اضافی بل نہیں آئیں گے، اور اگر آئے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ حل کریں. تو میرے محترم دوستو، آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں. ہماری شناخت یہی ہے کہ ہم اجتماعی کام کرتے ہیں. اجتماعی کام میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے دروازے پر
लोग कतारों में खड़े हों और अपने रोज़गार की भीख मांगें, नहीं, रोज़गार के लिहाज से हमें लोगों को खुद कफील करना चाहिए ताकि उनका इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे और वो इलाके में खुद ही अपने लिए रोज़गार के मौक़े तलाश कर सकें। यहाँ की ज़राअत बेहतर हो, यहाँ की इंडस्ट्री बेहतर हो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र अब जारी रहेगा। जो इफ्तिताहात हुए हैं आज और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह मिलजुल कर हमने आगे बढ़ना है और एक कदम होकर शाना बशाना हमने आगे चलना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, उसी की मदद से सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला से मदद मांगे और इंशाअल्लाह अपने मुस्तक़बिल को रोशन फरमाएँ। वाखिर दावाना